السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے کس قسم کے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ ہم آئے روز آپ موٹیویشنل سپیکر سے بھی رویوں کے بارے میں بات سنتے ہوں گے، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے کس قسم کے رویے کی توقع رکھتا ہے کہ انسان کا زندگی میں دنیا میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو آگے لے کر جانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بابا فرید کے ان اشعار کو سنیے، کیونکہ ان اشعار کے اندر بھی وہ رویہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بابا فرید کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ اے تن میرا جے کنگی ہوئے، اے تن میرا جے کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں۔ دوبارہ سنیے گا کہ اے تن میرا جے کنگی ہوئے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میری دی بن جائے جتی، پوش میری دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آواں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کمال کا اشعار۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا لطف لیتا ہوں جب کبھی میں تنہائی میں ہوں اور ان اشعار کو پڑھتا ہوں تو میری ایک روح جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتی ہے کہ کیا کمال کے اشعار ہیں۔ ایک انسان کا شکر اس میں جھلکتا ہے، ایک انسان کی اپنے رب سے محبت جھلکتی ہے کہ اس حد تک محبت کہ اے تن میرا جے کنگی ہوئے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میری دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آواں، تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یا سونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ بابا فرید اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہے تو میں خوش ہوں، میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے۔ یہ راضی برضا والا کانسیپٹ ہے۔ دوستو سورہ حدید کی جو 22ویں اور 23ویں آیت ہے نا، وہ بھی کمال کی آیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے قابل ہے وہ آیات۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی پڑھنے کے قابل ہے، مگر یہ دو آیات مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ کہا ہے کہ میں تم سے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی توقع رکھتا ہوں، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تمہارا دنیا میں ہونا چاہیے۔ تو وہ آیات کیا ہیں؟ 22ویں آیت ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ ارض میں زمین پر آتی ہے یا تمہارے نفس پر آتی ہے، تمہاری جانوں پر آتی ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ لوح محفوظ کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جو انسانوں کی تقدیر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ تو لوح محفوظ کی بات کی جا رہی ہے کہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پھر اگلی آیت میں 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ ہے کہ لِكِي لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تم سے کوئی چیز لے لوں، چھین لوں، تو تم اس پہ تعصف نہ کرو، افسوس کا اظہار نہ کرو، افسردگی کا اظہار نہ کرو، اور اگر میں تمہیں کچھ دے دوں تو تم اس پہ اتراؤ نہیں۔ اور آخر میں ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس طرح بھئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے دنیا میں توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو آپ نے افسوس نہیں کرنا، اگر آپ کو کوئی چیز دے دی جائے تو آپ نے اترانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیخی خوروں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سورہ حدید کی جو 20ویں آیت ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ جو تم فخر و غرور کرتے ہو فی الاموال والاولاد، یہ جو اولاد پہ، مال پہ جو فخر و غرور کرتے ہو، یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان ہے، جب وہ بارش آتی ہے تو جو سبزہ ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ زرد ہو جاتا ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جان رکھو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد
कमसल गैस आजबल कुफ़ार नबातुहा सुम्मा युहीज। तो इस तरीके से आगे तो, और इसी का जो एंड है वो है कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गरूर, कि ये दुनिया की ज़िंदगी है ये एक धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से इंसान का जो एटीट्यूड इस दुनिया में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला एक इंसान से कोई चीज़ छीन ले या ले ले तो उसे अफसोस नहीं करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ दे दे तो इतराना नहीं चाहिए। माल पर नहीं इतराना चाहिए, औलाद पे नहीं इतराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है मताल गुरूर है, धोखे का सामान है। यहाँ पर मुझे एक सूफ़ी शायर का एक शेर भी याद आ रहा है। वो सूफ़ी शायर कहते हैं कि जानदी वारी तू डरोना बनया ते हथ नहीं लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए कित्थे नहीं तेरे घर दे। कि वो लोग जिनके लिए तुमने गुनाह कमाए हैं, जिनके लिए तुमने हलाल और हराम में तमीज़ करना छोड़ दी थी, आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज सब वो यही कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी दफना सकते हो दफना दो। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान का जो रवैया है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हाबिल होता है। खुदा की नज़र में यह रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए? अगर आपसे कोई चीज़ ले ली जाए तो आपने उस पर तासुफ नहीं करना, आपने उस पर अफसरदगी का इजहार नहीं करना, और अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए तो उस पर आपने इतराना नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे से इस किस्म के रवैये की तवक्को रखता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।